السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل القمر آن لائن انسٹیٹیوٹ۔ الحمدللہ وضو کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ آج سے ہم غسل کے ٹاپک کو اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ پہلے جان لیتے ہیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ کلی کرنے میں احتیاط یہ کی جائے گی کہ آپ کے منہ کا کوئی بھی حصہ، یعنی آپ کے ہونٹ سے لے کے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی کا بہہ جانا ضروری ہے، اور ہر پرزے اور ہر گوشے تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے، یعنی دانتوں کی جڑ اور زبان کی ہر کروٹ اور حلق کے کنارے تک پانی کا بہہ جانا ضروری ہے، ورنہ ہمارا غسل نہیں ہوگا کیونکہ یہ فرض ہے۔ اس کے بعد ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ دونوں نتنوں کی جہاں تک نرم جگہ ہے اس کا دھلنا بھی ضروری ہے کہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے، اور بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ اور اگر ناک کے اندر رینٹ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے۔ نمبر 3 ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہہ جائے، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی کا بہہ جانا فرض ہے۔ وضو میں 4 فرائض تھے، لیکن غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ غسل کا سنت طریقے کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے غسل کی نیت کر کے کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور پھر پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اس کے بعد شرمگاہ کی جگہ کو دھونا ہے، خواہ وہاں نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد بدن پر اگر کہیں نجاست ہے تو اس کو بھی دور کریں، اور نماز کے لیے جس طرح سے وضو کیا جاتا ہے اس طرح سے وضو کریں، اور مگر پاؤں نہ دھوئیں، ٹھیک ہے؟ پاؤں ہم اینڈ میں بھی دھو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر سردیاں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لینا ہے، خصوصاً سردیوں میں یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ گرمیوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ پانی جو ہے وہ زیادہ استعمال نہ ہو۔ سردیوں میں بالخصوص اس عمل کو کرنا چاہیے کہ پہلے تر ہاتھ جو ہے وہ پورے جسم پر لگا دینا چاہیے کہ جسم تھوڑا سا بھیگ جائے، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ دائیں مونڈھے پر، یعنی کہ دائیں کندھے کی جانب سے پانی بہائے، 3 مرتبہ بائیں کندھے کی جانب پانی بہائے، اور پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے، ٹھیک ہے؟ سر سمیت 3 مرتبہ پھر پانی بہائے گا، اور پھر غسل جہاں کر رہا ہے اس جگہ سے الگ ہو کر پاؤں اگر نہیں دھوئے تھے تو پھر پاؤں بھی دھو لے۔ اچھا، ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ قبلہ رخ منہ نہ ہو غسل کرتے وقت، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے غسل کرتے وقت اور انہیں ملے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ پائے، اور پھر نہانے کے بعد رومال سے بدن پونچھ ڈالے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ غسل کرنے کا سنت طریقہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان فرض علوم کو سیکھنے اور انہیں سمجھنے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔